حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا، دنیا میں آنے کو تھا، اور وہ دنیا میں تھا، اور وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، دنیا نے اسے پہچانا۔ نہ پہچانا۔ آمین، بولیے آمین۔ خدا کا کلام کی پڑھے اور سنے جائیں خدا کا۔ آمین۔ میں نے ان دو آیات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور آج ہم اس کے 3 جز بنا کے 3 طریقے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے حقیقی نور، حقیقی نور، حقیقی نور آج ہم سیکھنے والے ہیں، حقیقی نور۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ میں نے دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، دیکھیں گے دنیا اس کے وسیلے کیسے پیدا ہوئی، اس پر ہم غور کریں گے۔ نمبر 3 پر ہے اسے نہ پہچانا۔ دنیا میں ہی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پوری دنیا نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسے نہ پہچانا۔ ان 3 حالتوں پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ پہلا ہے جی حقیقی نور، دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا میں سے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اگر ہم حقیقی نور کے بارے میں جانتے ہیں تو جیسے ہم نے پڑھا کہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے، وہ دنیا میں آنے کو۔ آمین۔ اگر میں آپ سے سوال کروں وہ حقیقی نور کیا ہے تو آپ بے دھڑک کہیں گے وہ یسوع مسیح، وہ یسوع مسیح ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو کلام سے آگے بڑھ جاتے وہ اس بات کو بھول جاتے اور بہت ساری آیات کا غلط تشریح کر کے اسے ڈیوائیڈ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ حقیقی نور کون ہے؟ یسوع مسیح۔ آمین۔ اس کے بارے میں اس کو تھوڑا سا اپنے لیے اتھینٹک بنانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے اس بیان کو، اپنے اس لاجک کو ہم یوحنا ہی کی انجیل میں سے دیکھیں گے۔ 3 باب اس کی 21 آیت دیکھیے گا۔ نور کے بارے میں یوں تو اپنے آپ کو آج کا انسان بھی کہتا ہے میں نور ہوں، لوگ خدا بنے بیٹھے ہیں دنیا میں۔ ذرا دیکھیے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، وہ نور کے پاس آتا ہے۔ بولے ہاللویا۔ خدا کا کلام سچائی ہے، اور جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے۔ آمین۔ جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی خدا کا کلام، سچائی خدا کا کلام ہے۔ خدا کے لوگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سچائی کے ساتھ منادی کریں، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ خدا کا کلام یسوع مسیح جو حقیقی نور ہے۔ آمین۔ پھر ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں ہم، یوحنا کی انجیل 8 آیت کو دیکھ لیجئے۔ جو لوگ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہے وہ نور کا نظارہ اور اس نور کی روشنی دیکھ چکے ہیں۔ یہ روشنی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس نے دیکھی۔ جی پڑھیے گا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کے کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں یسوع نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا، اندھیرے میں نہ چلے گا۔ یسوع دنیا کا نور ہے۔ یسوع کی پیروی کرنے والے اندھیرے میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے، سمجھتا ہے وہ اندھیرے میں ہے، تو اسے یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ یسوع کے پاس آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ دنیا کا بھی نور وہ پائے گا۔ آمین۔ جو چیزیں اندھیرے میں ہوتی ہیں نا، وہ جب لائٹ جلتی ہے تو وہ روشنی میں آ جاتی ہے۔ معراج سننے والوں کو یہ کہنا، معراج
آج سے 2023 سال پہلے دنیا میں آ چکا ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ بہت ساروں نے اسے نہ پہچانا. آگے چل کے اس پر ہم بات کریں گے. 8 آیت میں لکھا ہے کہ حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا. آپ نے ابھی سنا، پھر سے پڑھیے گا جی. جی 8 آیت 12 8 بار. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کے کہا دنیا کا نور میں ہوں. رکیے گا جی. دنیا کا نور میں ہوں. نہ جانے لوگوں نے یسوع کے کتنے ہی ٹکڑے کر دیے. کوئی کسی طرح سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یسوع کا یہ دعویٰ ہے دنیا کا نور میں ہوں. اس کا دعویٰ ہے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کا دعویٰ یسوع کے دعووں کو کوئی آج چیلنج نہیں کر سکتا. آمین. آگے جو میری پیروی کرے گا. یسوع کہہ رہا ہے جو میری پیروی. کس کی؟ اگر آپ اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں، سننے والوں کو کہوں گا جہاں تک میری آواز جائے وہ سنیں اور اس آیت کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ جو یسوع کی پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا. آمین. پالوس رسول اگرچہ بہت بڑا عالم گملیل کے قدموں میں بیٹھ سیکھا اور وہ جو یہودیوں کی جو کتابیں تھیں توراہ 5 کتابیں اس نے حفظ کی ہوئی تھی. حفظ کی ہوئی تھی. کیا کی ہوئی تھی؟ حفظ کی ہوئی تھی. وہ بہت بڑا، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سردار کائن بننے جا رہے والے وقت میں اتنا اس کے پاس نالج تھا. لیکن جب اس پر اس حقیقی نور کی ایک جھلک لڑی، بولے ہاللویا، ایک جھلک پڑی تو وہ گھوڑے سے گر گیا. اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا. بلکہ لکھا ہے کلام اقدس میں، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. لکھا ہے اعمال میں، وہاں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا اس واقعہ کو ڈیٹیل سے. 2 جگہ پر لکھا ہے، ڈیٹیل سے لکھا ہے. وہ گھوڑے سے گر پڑا اور 3 دن تک اس نے کچھ نہ دیکھا. وہ سمجھتا تھا، وہ پہلے سمجھتا تھا میں بہت، میرے پاس بڑا نور ہے، میں بہت علم رکھتا ہوں. لیکن جب حقیقی نور سے اس کا سامنا ہوا تو اس کا نور اس نور کے سامنے ماند پڑ گیا. اس نور کا جو ذکر کر رہا ہے پالوس رسول، وہ کہہ رہا ہے کس طرح کا نور تھا جی؟ کس طرح کا؟ جو سورج کی روشنی سے، سورج کے نور سے زیادہ، جی پر سب ایسے ہی لکھا، زیادہ روشن اور زیادہ نور. یسوع مسیح کو آفتاب صداقت بھی کہا گیا. صبح کا چمکتا ہوا صداقت. اس لیے عزیزو آئیں ایک اور حوالہ اس میں دیکھ کے تھوڑا آگے چلتے ہیں. جی ہمارا تیرا باپ کی 14 دیکھیے گا. حوالہ جات میرے پاس ڈیٹیل سے ہیں، لیکن میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے تھوڑے سے حوالے کروں گا. جی پڑھیے گا. جی اعمال رسولوں کے اعمال تیرا باب اس کی 14 ہے. پیدل سے چل کر پستیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے. پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت خانہ کے سرداروں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اے بھائیو، اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو بیان کرو. پس پالوس نے کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا. جی بس اگر ہم نے نور کو ثابت کرنا ہے تو پالوس کو دعوت دی. وہ ہم گیا تو کہنے لگے کہ کچھ کلام مقدس سے بیان کرو. تو اس نے کلام مقدس سے یہ گواہی دی. آپ اس کو آگے جا کے ڈیٹیل سے نکال کر کے اعمال 13 باب اس کی 14 کو پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس سے، ہمیں دنیا داری کی، ہمیں اور باتوں سے یسوع کو ثابت نہیں کرنا. ہم کلام مقدس سے ثابت کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم سچائی
सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें, खुदा का कलाम सच्चाई जो हमारे सामने है। अगर कोई इंसान दुनिया में अपने आप को परखना चाहता है, देखना चाहता है वो रोशनी में है वो या अंधेरे में है, तो अपने आप को कलाम की कसौटी के साथ परख सकता है। बोले हालेलुया। हमने सीखा कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है। हम दूसरे टॉपिक पर थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ जी, दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था जी, याद है? दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, दुनिया उसके वसीला से। इसके लिए जरा आप निकालिए दूसरा पत्रस उसका 2 बाब 20 आए। यीशु दरमियानी, आमीन। खुदा का और हमारा दरमियानी भी है। यीशु सब कुछ है। यीशु अव्वल और आखिर है। यीशु इब्तिदा और इंतहा है। वो अल्फा और ओमेगा है। आमीन। जी पढ़िए जी, पत्रस दूसरा पत्रस 2 बाब 20 आए। और जब वो खुदावंद और मनजी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। जी सुना है आपने? अगर हम यीशु को जान करके, हकीकी नूर को पहचान करके अपनी जिंदगी में ले करके फिर अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं तो हमारा पिछला हाल पहले हाल से ज्यादा खराब, तबाह और बर्बाद है। यीशु के वसीला से हमने कलाम को, रोशनी को, नूर को, जो हकीकी नूर अपनी जिंदगी में लिया है। अगर हम कलाम अक़दस में लिखा है जो रूहानी नेमतों का मजा चल चुके और रूल उसमें शरीक हो चुके, अगर वो परगश्ता हो जाए तो उन्हें निजात के लिए फिर नया बनाना। आमीन। खुदा के लोगों, हमें गाए बगाए अपने खुदा के हुजूर झुकते रहना है और वक्त निकालना। आज लोगों के पास वक्त नहीं है। लोग रोशनी में आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? वजह क्या है? इसलिए नहीं आना चाहते कि रोशनी में आके तारीकी के काम जो है वो जाहिर हो जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग रोशनी चलो चलो, बहुत सारे खुदाम, बहुत सारे ईमानदार बेवर्स रोशनी में आना नहीं चाहते। वो कहते हैं जिथे लगा कोई लगा है, फिर लगा ही रहने देना। खुदा सारी बनी से लगी सी लगा ही रहने देती जिथे लगी। अब भी फिर घर बैठ जाए, चर्चों को बंद करके, कलाम को बंद करके अपना कारोबार करें, लगा ही रहने दें जिथे। खुदा के लोगों, ऐसे हमने पहुंचना है। हमें रोशनी को अपनी जिंदगी में लेना है। जब नूर चमका तो हमारा अपना जो मसनूई नूर है वो उसके सामने क्या हो जाता है? मान जाता है। जो सूरज चमका ना ताबे सदाकत पालूस रसूल पर, तो वो कोई रात को नहीं चमका, वो दिन क्या था? दिन था। और वो कहता है इतनी रोशनी मैंने देखी, इतनी रोशनी से पहले शायद उसने कभी ना देखी। वो यीशु मसीह, उसने कहा पालूस तो मुझे क्या? अगर हम उसके वसीला से रोशनी को पा चुके हैं, नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, नई पैदाइश का तजर्बा ले चुके हैं, तो हमें उसके साथ चलने की जरूरत है। एक और हवाला देखिए, यूहन्ना की इंजील है 14 बाब की 6000 जी, यूहन्ना की इंजील। फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। वो कहने लगे फिर राह कैसे जाने? अंदाजा करे, नूर भी है। वो कहता है मैं राह और जिंदगी भी हूँ। आमीन। नूर की राह यीशु, सच्चाई की राह यीशु है, खुशी की राह यीशु है, इत्मीनान की राह यीशु है, तसल्ली की राह यीशु है, जिंदगी की राह यीशु है। आमीन। कहने लगे हम कैसे जाएं? हम राह कैसे? कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा राह और जिंदगी, ने कोई नहीं किया कुछ जा कुछ भी जा। सुन लीजिए सुनने वालों, एक ही है, वही राह और जिंदगी है। एक और बात, पहले यूहन्ना 5 बाब की 16 है, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी खुदा के लोगों, हमें अपनी जिंदगी बहुत
جلد مسیح کا آنا بہت نزدیک ہے. دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں. پہلا یوحنا کا پہلا عام خط 5 باب 16 ہے. آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں کریں؟ ہم اندھیرے میں تو نہیں ہیں. ہم نے یہ مصنوعی لائٹیں لگا کے مصنوعی نور کر کے تو اس کو تو نہیں کہیں یہ بنا لیا کہ ہم نور میں ہیں. جی پڑھیے. اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے. خدا اس کے وسیلہ سے اسے زندگی بخشے گا. انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو. آمین. اکثر لوگ آگے جہاں کہیں کنونشن ہو چرچز ہو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں. دعا کے لیے خادم اب نہیں جانتے کہ انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے. یہ کتنا ڈیپ اور میں کہوں کو پہنے رہے نہیں پتا ہوتا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تجربے کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی سے دعا, کبھی کسی چرچ میں, کبھی کسی چرچ میں, کبھی کسی کنونشن میں. وہ نور کو تو زندگی میں لیتے نہیں. وہ راہ کو تو زندگی میں اپنی اس راہ پر نہیں آتے جو یسوع نے بتائی. زندگی کی راہ, نور کی راہ, حقیقی راہ, اس پر آنا نہیں چاہتے. اسی لیے تو یہاں لکھا جو یوسف فرما رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں. دعا ان کے لیے جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہے. اگر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا جس کا نتیجہ موت ہے تو ہماری دعائیں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. سن لیجئے توجہ سے کلام اقدس میں لکھا ہے, ذرا را کر کے تسلی سے پڑھیے. جی اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے. جس کا نتیجہ موت نہیں ہے. ہم اس کو چھوٹے موٹے کہہ سکتے ہیں غلطیاں. خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. آگے انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت. انہی کو بخشے گا جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ایسا گناہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم اندھیروں میں, ہم تاریکیوں میں, ہم جہالتوں میں, کباہتوں میں, لعنتوں میں, ہم بدروحوں کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو زندگی میں اس دنیا میں رکھنے کے لیے پھونک پھونک کر کے پاؤں رکھنا ہے. لوگوں نے کوئی پتہ نہیں کیا پیچھے لوگوں نے کیا ہوا. لوگ سٹیجوں پر تو بڑے روحانی معلوم ہوتے ہیں لیکن جب ان سے شخصی اور بزنس کے تعلق سے اور دنیاوی تعلق سے بات کی جائے تو پھر پنجابی کی کہاوت ہے کھیتو پھوڑیاں پھر لیرا ہی لے. اگر آپ نے جاننا ہے کہ اندھیرے میں ہے یا وہ روشنی ہے یا اس کے پاس حقیقی نور آ چکا ہے تو اس کے بزنس پر جائیے, اس کے ایسی جگہ پر جائیے, پلیس پر جائیے جہاں پر وہ کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا, اس پلیس پر جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخص کتنا ایماندار ہے, کتنا روحانی ہے, کتنا اس کے ساتھ خدا کام کر رہا ہے اور کتنا یہ نور میں ہے اور یہ کتنا تاریکی میں ہے. آمین. آگے چلیں گے. تیسرا ٹاپک میں نے بنایا تھا, چنا تھا آپ کے لیے, اسے نہ پہچانا. کلام میں لکھا جتنوں نے اسے پہچانا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق دیا. خدا کے لوگوں آج بہت ساری دنیا بغیر پہچانے بس پادری صاحب نے سارا کچھ لال کے پادریاں کے چھوڑ دیں. خود تو جانتے ہی نہیں, خود تو نکالتے نہیں, خود تو پڑھتے ہی نہیں. ہمیں پڑھنا ہے, کلام کو سیکھنا ہے. ایک کہتا آ جائے تسی پادری بن جانے, اگر گیتا آ جائے ایک تسی پرستار بن جانے. یہ تو حال ہے دنیا میں. بڑا ماحول خراب ہوا ہے. خدا کے لوگوں توجہ کیجئے, جو کلام پر توجہ کرے گا وہ کلام میں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ دیا کہ میرے خلاف یہ روشنی ہے, یہ نور ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے. ہمارے دل کی آنکھیں, جب تک یہ آنکھوں کی بات نہیں میں کر رہا, جب تک ہمارے دل کی آنکھیں روشن نہیں ہو جاتی ہم حقیقی نور کو پہچان نہیں سکتے. ایک حوالہ میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں, ذرا پڑھیے. متی کی یہ انجیل ہے, اس کا 7 باب اور اس کی 20 یہاں لکھا تم ان کو ان کے پھلوں سے, کیسے
पलों से। अगर किसी ने देखना है वो कितनी रोशनी में है, वो कितनी ही नूर में है, हकीकी नूर के साथ चल रहा है, तो उसके फलों से। कहीं नहीं लिखा गया दिल से। जी एक और वाला पढ़िए जी, मत्ती 14:35 पढ़ दीजिए। इसके बारे में मैं थोड़े से ज्यादा वाले कोट करना चाहूंगा, आपकी वो इजाजत पार से। जाकर गनिसरत के इलाका में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर सारे गिरदनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। हाँ जी, हालेलुया। पहचानने वालों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज ये कलाम सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर आपके पास रोशनी है तो इस रोशनी को दबा करके, इस रोशनी को लेकर के बैठ न जाए निकले। बड़े सारे लोग अब मुंतजिर हैं, बड़े सारे लोग मुंतजिर हैं आपके इस पैगाम के लिए, आपकी इस रोशनी के लिए, आपके इस नूर के लिए जो यीशु मसीह है। जब यीशु गन्सरत की झील को पार करके तो दूसरी साइड गया, तो यहाँ तक उन्होंने देखा, मोजज़ात को देखा, तो उन्होंने जाकर चर्चा किया और लोगों को वहां पर लेकर के आए। जब यीशु कुएं पर जाकर के बैठा तो उस औरत ने, जो कौन सी थी जी? सामरी औरत। कौन सी औरत थी? यहूदी और सामरियों से कुछ ताल्लुक नहीं रखते थे। जब उसने देखा, यीशु ने उसके सामने, जब यीशु जो दुनिया का नूर, जब उसके दिल पर रोशनी पड़ी तो उसके सारे गुनाह खुल गए, सामने आ गए। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ा कोई खुदा का नबी है। उसने जाके चर्चा किया। आज हमारी लिए ड्यूटी है, अगर हम पहचान चुके हैं, रोशनी को ले चुके हैं, अगर हमारे दिल मुनव्वर रोशन हो चुके हैं, तो हमें निकलने की जरूरत है, ताकि जाकर के ये रोशनी दूसरों तक पहुंचाएं। आमीन। पहला यूहन्ना 4:6। पढ़े लिखे लोग हैं और भी पढ़ सकते हैं जी। पहला यूहन्ना 4:6 पढ़िएगा। आज बड़ा फुकदान है, लोग बड़े तंग आए हुए हैं, डॉलर माफिया से बड़े लोग तंग हैं, और जिसके पास डॉलर नहीं उसे लोग लेना नहीं चाहते। अगर उसके पास रोशनी है, रूह कुछ है, यीशु है, वो लेना नहीं चाहते। खुदा के लोगों को ऐसे काम और हरकतों को छोड़ना पड़ेगा। आमीन। अमीर शख्स यीशु के पास आया था, मैं की कर बचपन तो ते करता है, मैंने कहा एक काम तो नहीं, एक काम तूने नहीं किया। तेरे पास जितनी दौलत है जाके गरीबों को बांट, तो तुझे अज़वान बड़ा परेशान हो जाता, कुछ भी नहीं देता वापस। ये दौलत हमें नहीं मिलनी चाहिए, हमें बचाएगी तो खुदा के कलाम में हमें रहनुमाई, खुदा की कुदरत, यीशु मसीह की दुनिया का नूर है। जी पढ़िए। हम खुदा से है, जो खुदा को जानता है और वो हमारी सुनता है। आमीन। खुदा का बंदा यूहन्ना फरमाता है कि हम खुदा से हैं, और जो खुदा की सुनता है वो हमें, जिनके पास खुदा है, जिनके पास रोशनी है, वो जान जाते हैं कि बोलने वाला रूह उसकी रहनुमाई से बोल रहा है, रोशनी से बोल रहा है, नूर से बोल रहा है, या अपने को जुगाड़ जटा, अपने को बनाम के आज यही दुनिया में चल रहा है। आज आप नेट पे देखें व्यापार है, आप देखें शहरों में जाके गली गली में चर्च है, लेकिन लोग शिफा नहीं पा रहे। जेडे 3 हफ्ते पहलू सन उससे बीमारी चली हुई, हालात नहीं चेंज हो रहे। हाँ, चर्च के हालात चेंज हो रहे, खादमों के हालात चेंज हो रहे हैं। छोटी गाड़ी है, बड़ी है, छोटा चर्च है, बड़ा है, एक घर था, 2 है, 3 है, कनाडा अमेरिका, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन मसीह कौम पिसती चली जा रही है। क्यों? कि ना ये नूर में जाना चाहती है, ना नूर को लेना चाहती है, ना पहचानना चाहती है। सुनिए यहाँ का लिखा है, एक और वाला बोल, अब्रानियों का नाम है जी, 3 बाब उसकी 10 आयत पढ़िए जरा। अब्रानियों। इसीलिए मैं उस पुरुष से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिन हमेशा गुमराह होते रहते हैं। यीशु उस पुरुष से नाराज हुआ, किस लिए नाराज हुआ? कि पहचान करके भी, मोजज़े देख कर भी, पहरे कुलज़म को 2 टुकड़े होता देख करके, और सारी फ़िरौन की फौज को आग में जलता देख करके, और उस पहरे कुलज़म में गरक होते देख करके भी फिर वो आग। आज भी कुछ ऐसा ही हालात चल रहे हैं।
خدا کا بیٹا یہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ، اے سونے والے جاگ، تو تجھ پر مسیح کا خدا کا نور چمکے گا۔ سونے سے کچھ نہیں، انسان کے لیے 8 گھنٹے نیند ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ ساری رات سوتے ہیں، دن کو بھی سوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں جاگنا، سونے والے جاگ، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آن پہنچا کہ ہم بیدار ہو، وقت تھوڑا رہ گیا، وہ گھڑی وہ رات آنے والی جس میں کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ لکھا ہے خدا اس پرشے سے یہ ناراض ہوا، انہوں نے بڑے بڑے کام دیکھے اور خدا کو پہچان کر کے پھر وہ اوپر گشتہ ہو گئے۔ بحر کلثم سے پار جا کے بغشتہ ہو گئے کہ پہلے ہوئے دل تو نہ پہلو سی، لیکن جب وہ بحر کلثم کو پار کر گئے تو پھر جا کے ان میں بہت سارے لوگ بغشتہ ہو گئے۔ اور خدا نے کہا کہ اے پشت جو صرف 2 ہی لوگ جان جی پر صاحب 2 ہی گئے، باقی سب جو نکل کر کے آئے تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور جو نئے پیدا ہوئے اور وہ 2 لوگ، وہ 2 کون کس سے؟ یشوا اور نون کا بیٹا کالب۔ اور ان کے بارے میں لکھا، اس نے کہا کہ میری طبی قوت میں 80 سال کا ہو گیا، کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ روشنی، یہ نور ہے، وہ ہمیں قوت زور دیتا ہے۔ آمین جی۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، تیتس کے نام پالوس رسول، تیتس کا خط ہے جی، سوری پہلا وہاں پہ اس کا ایک ہی، وہاں پہ اس کی 16 آیت پڑھیے گا ذرا جلدی سے۔ پہچان کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ آمین، بولے ہاللویا، بولے ہاللویا۔ عزیزو دیکھیں کلام یہ کیا فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کی پہچان کا بہت سارے لوگ لیبل لگا کے چلے جا رہے ہیں، اور وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسیح، ان کے ساتھ مسیح نہیں ہے، ان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ لپٹا اور انہیں چمٹا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے اگر پہچان کا دعویٰ کرتے ہو تو مسیح تمہیں دکھانا پڑے گا، مسیح تمہیں ظاہر کرنا پڑے گا، تاکہ لوگ اس بات کو دیکھ کر کے مطمئن ہوں، تسلی پائیں، اطمینان پائیں، شفا پائیں، برکت پائیں اور نجات۔ آمین۔ آخری والا دیکھ کے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے جی، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا جی دوسرا خط ہے، دوسرا کرنتھیوں 10 باب 15 آیت ہے جی، پڑھیے گا ذرا۔ اور ہم اندازہ سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، اندازے سے زیادہ ہم اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہے کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو، امیدوار ہے کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقہ کے موافق اور بھی بڑھے، ہم تمہارے اپنے علاقہ کے موافق اور بھی بڑے۔ پالوس رسول یہ امید کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم پر اب دنیا کا نور یسوع مسیح ظاہر ہو چکا ہے، تو نے اس سے قبول کر لیا، اب جب تمہاری ترقی ہوگی تو علاقہ کے مطابق ہم بھی ترقی کریں گے، تو نور کو لے کر کے بیٹھ نہیں جانا۔ سننے والوں خدا آپ کو برکت دے، اگر آپ اس حقیقی نور کو اپنی زندگی میں حصہ دے چکے، اپنی زندگی میں لے چکے ہیں، تو آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ منتظر ہیں آپ کے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں، بڑے بیمار، بڑے برگشتہ لوگ، بڑے بدرو گرفتہ لوگ، بڑے بیمار لوگ، بڑے پریشان حال لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کوئی آئے اور انہیں سچائی کی راہ اور حقیقی نور سے منور کرے۔ خداوند آج کے کلام کی آپ سب کو برکت دے۔